میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا نبی سے محبت کرو. آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن سن لو، کل قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سارے مردے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، ایک ایک قبر سے ہزاروں ہزار مردے جب اٹھیں گے تو آقا نے فرمایا میرے روضے سے، نبی سے تعلق دیکھ لو، سیرت کا بھی جلسہ ہے. آقا نے فرمایا میرے روضے سے داہنے پیر کی طرف سے میرا ابو بکر اٹھے گا روضے رسول سے. اور بھائی اس میں سب لوگ حاجی نہ ہو، بولو نا، ہو نا، بولو نا یار. اللہ تعالی جتنے لوگ آئے ہیں حاجی مصاحب کے ایصال ثواب کی مجلس میں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سارے اپنے بندوں کو حاجی بنا دے. خدا کے بندوں کو ہونا مطلب کی بات ہے، آمین. پیارے آقا نے فرمایا داہنے طرف سے ابو بکر، اب بائیں طرف سے عمر. حاجی دیکھتے کو نہیں دیکھتے ہو؟ جب روضے رسول پر پڑھتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مکی میں سے دیکھتے ہو نا، کیا ہے؟ آقا کا روضہ ہے. داہنی طرف ابو بکر کی قبر ہے، اب بائیں طرف پیر پر حضرت عمر ہیں. یہ عمر جس کو آج کا خناس بے دین عمر کو کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے. 8 رکعت تراویح کو 20 کر دیا. ارے میاں تو میرے آقا نے 8 پڑھا کہاں ہے؟ بتا دی بیٹا. اگر عمر نے 8 کو 20 کیا ہے بیٹا بابو، تو آپ سے پوچھو اے گوسیاں، یہ 30 پارے کا قرآن جو کتابی شکل میں ہے تمہارے باپ نے لکھوایا ہے کہ حضرت عمر نے لکھوایا ہے؟ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا قرآن کو کتابی شکل میں لے آؤ ورنہ آنے والے وقت میں قرآن مل جائے گا. حضرت سیدنا ابو بکر نے کہا اے ابو بکر، جو آقا نے کام نہیں کیا ابو بکر نہیں کرے گا. حضرت عمر پیچھے پڑ گئے، لگے پیراگراف سے سمجھانے. حضرت سیدنا ابو بکر کے دل میں بات آ گئی. انہوں نے ہر طرف خط بھیجا، اے لوگو جس کے پاس قرآن کی جتنی آیت ہو سب لوگ جمع کرو. تو کوئی ہڈی پر، کوئی لکڑی پر، کوئی پتی پر، کوئی کپڑے پر، ہر جگہ سے لے کے آ رہے ہیں. تب حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور جب لانے کا سلسلہ حضرت عمر کے زمانے تک چلتا رہا، اور کتابی شکل میں یہ قرآن کب آیا؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آیا. آپ قرآن الٹو، شروع پیج پر دیکھو مصحف عثمانی لکھا ہوگا. کس نے تحقیق چلائی؟ عمر نے. آج عمر ان بھنڈاروں کے سامنے بدعتی ہو گیا. کوئی اہل بیت سے آپ کو جو نکال دے یہ مجال کیا کہ عمر کی تربت پاک بھی تو رسول پاک کے گھر میں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر آج کل کہتے ہیں سو بھی ارے کو طلاق اپنا مہرارو کے دلے ہو. 3 تھے تو 3 تھے نہیں 3000 دے دو گے تب وہ تولیے رہے گی. تو نوجوان سوچتا مار گڑگڑیا دم میں دم، ہم بھی نہیں کسی سے کم، ہم کو نہیں کسی کا غم. مسلک بدلنا حرام ہے. جس طریقے سے اولاد عبد الرحمان کی ہو اور جا کر کے بتاتے ہو کہ عبد الستار کے بیٹے ہیں، حرام ہے. اسی طریقے سے مسلک، ان کا تو کوئی مسلک نہیں ہے جی، پونچھ جھاڑنے والوں کا مسلک. نیت باندھ لیا اللہ اکبر، اور جب رکوع میں گئے تو ہوا خارج ہو گئی. ان کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا، ایک نہیں 1000 مرتبہ دھڑا دھڑ پھائر مارتے جاؤ.
جی ماں دھوڑ دھوڑ. اور ان کے یہاں پیشاب سے ٹنکی کا پانی ناپاک نہیں ہوتا. 1000 کی ٹنکی ہے, 1000 کی لیٹر کی, 700-750 لیٹر پیشاب جب پڑے گا تب جا کر کے ٹنکی کا پانی ناپاک ہوگا. اور چمار کا ذبح کیا ہوا, ڈوم کا ذبح کیا ہوا, ان کے یہاں کتا, ان کے یہاں سور حلال ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے مسلک کی جو نبی کے شہیدوں کو گالی دے. میاں حدیث امام بخاری نے جمع کیا ہے, کہتے ہیں کہ خیر مقلد ہیں. امام بخاری تمہارے باپ تھے, امام بخاری کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ آپ کے باپ کو بتایا یہ تیرے ابو ہیں, یہ تمہاری ممی ہے, یہ تمہاری خالہ ہے. کس نے بتایا؟ تمہاری بڑکی بہن نے. بہن کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ میاں بغیر تقلید کے زندگی حرام ہے. ان کے یہاں کتا سور تک حلال ہے. میرے بھائی نہیں چھیڑنا چاہتا, بس امام اعظم کا مسلک ہے. سب کو پیار سے امام اعظم, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, یہ 4 امام ہیں. یہ چاروں چراغ کے شیشے ہیں. نبی پاک سے انہوں نے حدیثوں کو لیا ہے. تو بس بات ختم ہوگی کہ آقا نے فرمایا داہنی طرف سے, غور سے سننا, اس کے رسول ہے ابو بکر نکلیں گے, اب بائیں طرف سے عمر. 2 ہی نہ ہے, بولو بھائی. قبر میں 2 ہی جن آرام کر رہے ہیں آقا کے ساتھ. ارے بولو نا باپ, اگر اور کوئی ہوگا آقا کے علاوہ تو بتا دیں. ہے آقا کا فرمان سنو. آپ نے فرمایا داہنی طرف سے ابو بکر نکلے گا, بائیں طرف سے عمر نکلیں گے, اور میرے روضے کے نیچے سے, جسد اطہر کے نیچے سے میرا بلال نکلے گا. میرا بلال نکلے گا. بلال کی خبر آقا کے روضے میں ہے؟ بولو نہیں ہے. کہاں ہے؟ شام میں ہے. آقا کے وصال کے بعد بلال چھوڑ دیے مدینہ, شام چلے گئے. میاں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو آقا کی جانب اشارہ کرتے. ارے بلال, آقا نے وصال فرمایا, کہا کہ کس کو سنا کے اذان دوں گا. عشق دیکھو, چاند اچھا ہے فلک پر, نہ ہلال اچھا ہے, چشم بینا ہے تو دونوں میں بلال اچھا ہے. اس تیرا بختی پہ ناز ہے مجھ کو کہ سیاہ اس بت کا قال بھی ہے, اور خدا کے گھر کا خلاف کالا سیاہ رنگ بلال بھی ہے. تو میرے بھائی آقا نے فرمایا ان کی قبر کہاں ہے؟ ملک شام میں. نکلیں گے کہاں سے؟ آقا کے روضے اقدس کے نیچے سے. یہ کیا بات ہے؟ یہ محبت کی بات ہے. نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. چلتے چلاتے اخیر میں کہہ دوں, جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا, یہ غیر مقلد, یہ کہتے ہیں کہ نبی کا روزہ دنیا کا سب سے بڑا بت ہے. حج کے موقع پر یہ روزے رسول کی زیارت کو حرام کرتے ہیں, نہیں جاتے. جا کر کے دیکھو حج کے موقع پر. اور میرے آقا کا فرمان سن لے مسلمان, جان لے مسلمان. آقا نے فرمایا جس نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ میرے روزے کی زیارت کر لی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. کہاں جا رہے ہو؟ یہ نبی کے روزے کو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے. میرے آقا کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے آقا اللہ کے نبی مر چکے, سڑ گئے, گل گئے. کہاں جا رہے ہو؟ تو ان کا کوئی مسلک ہے؟ ارے یہ شیطانی پھندا ہے, انسانی پھندا نہیں, شیطانی پھندا ہے. چلاتے رہو, چلاتے رہو. میرے بھائی, میرے عزیز,
اس سال ثواب کی مجلس سے اللہ تعالی حضرت مصاحب صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی چھوٹی بڑی لغزشوں کو معاف فرمائے، چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ بولے بھائی دعا ہوگی نا؟ آپ سب لوگ دعا کرو گے نا؟ دعا کرنے کے بعد کھانا کھاؤ گے نا؟ نہیں کھانا کھاؤ گے؟ ابھی دعوت ہے، اور دعوت مصاحب صاحب کے مال سے نہیں ہے، مصاحب صاحب کے مال سے نہیں نا ہے، بچوں کی طرف سے ہے، اور ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے۔ یہ لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا آگے رکھو گے تب نا پہنچے گا۔ میرے بھائی تر رمضان میں زکوٰۃ کی جو رقم دیتے ہو، کئی مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتے ہو؟ زکوٰۃ کا روپیہ آگے رکھتے ہو کہ پیچھے رکھتے ہو؟ سوچو ذرا، زکوٰۃ کا روپیہ بغیر قل ہو اللہ پڑھے دے دیتے ہو، اور بھوکے کو کھانا۔ میرے بھائی میں ان کے عزیزوں سے بچوں سے کہوں گا، بیٹا اب باپ کو فریج کا پانی نہیں چاہیے، باپ کو کپڑا نہیں چاہیے، باپ کو پیسہ نہیں چاہیے، باپ کو کھانا نہیں چاہیے۔ باپ کو کھانا کھلانا ہو کسی غریب کو کھلا دو، باپ کو کپڑا پہنانا ہو کسی غریب کو پہنا دو، باپ کو پانی پلانا ہو کہیں پانی کا انتظام کر دو۔ کیوں؟ آئیے سن لو، کیا میاں کو کپڑا پہنائیں گے؟ نہیں، آقا نے فرمایا ہندو کو پہنا دو، بھوکے کو پہنا دو۔ بھوکا میں آقا نے یہ نہیں کہا مسلمان بھوکے کو، آپ نے فرمایا انسان بھوکے کو۔ جی آپ نے ایک حدیث سن لو، بازاری عورت، تجارت تاجر عورت، اپنے جسم کو بیچنے والی عورت آ رہی ہے، کیا دیکھا؟ میاں حرام جانور کو کیچڑ کے اوپر تڑپتے دیکھا، میاں زبان سے کچی مٹی کو چاٹتے دیکھا۔ کیا کیا؟ موزہ نکالا چمڑے کا اور ساڑی کے آنچل میں باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا اور آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ کتے کے منہ پر ٹپکایا۔ جب پیاس ختم ہوئی، زبان تر ہوئی، ناپاک جانور تھا، بری عورت کے قدموں میں لیٹ گیا۔ خدا نے فرمایا اے فرشتو، جس نے میرے ناپاک مخلوق کی جان بچایا ہے اس کی ساری غلطیوں کو میں نے معاف کر دیا۔ رحمت حق بہانہ بھی جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پاک باز اور نیک عورت بن گئی۔ تو میرے بھائی نیکی کسی کو پہناؤ گے، کھلاؤ گے، پلاؤ گے، سب کی نیکی اللہ تعالی آپ کے پاپ کی جھولی میں ڈالے گا۔ اب اسی چیز کی ان کو بھی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے، اور قرآن اپنی زندگی میں پڑھو۔ ماں ہے، مرنے والی کی اولاد سے کہوں گا کہ ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں کا پیار دیکھنا، ماں کی محبت دیکھنا۔ جہاں رہو گے جب تک کہ بڑھیا کو خبر نہ ہو جائے گی کہ میرا بابو آ گیا ہے، اس وقت تک بوڑھی ماں کھانا تو دور کی بات، پانی کا گلاس بھی اپنے منہ سے نہیں لگائے گی۔ پوچھیں گی بہو سے بابو آ گیا، بابو آ گیا۔ ایک حافظ وسیم اللہ ٹاٹا کے ہیں، 5 بیٹے، یس الحمدللہ 6 بیٹے، کارخانہ بھی ہے، ان کی ماں بیمار، ہاسپٹل میں بھرتی تھی پٹنہ، میں گیا دیکھنے کے لیے، بیٹھا تو کہتی ہے بڑھیا حسینی صاحب ذرا دیکھیے تو میرے اوپر کسی کا سایہ نہیں نہ ہے۔ اس کی بہویں الگ تھی، جب ان سبوں نے دیکھا کہ حسینی صاحب نے امی سوال کر رہی ہیں، اب بیٹے بھی 5 ٹھو، کہا کہ کسی کا سایہ ہے جنات بھوت کا؟ میں نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو بڑھیا ہنس کے کہتی ہے اے مولانا حسینی بابو کس کا سایہ ہے؟ میں نے کہا کہ 5 بیٹوں کا، 5 بہوؤں کا۔ جب ان کے سایہ سے آپ بچو گی تب نہ دوسرا سایہ ڈالے گا۔ سوچو تو آج ماں کے اوپر 5 بیٹوں کا سایہ ہے، 1 بیٹی کا سایہ ہے، 1 داماد کا سایہ ہے۔
6 बहुओं का 6 भाई की शादी हो गई, चक्कर लग गया जी। माँ की कदर करना। बाप का सूरज डूब चुका है, अब ये सूरज क़यामत तक नहीं निकलेगा। माँ की कड़ी जब टूटेगी तो माँ की ममता का सूरज भी नहीं निकलेगा। लायक मुबारकबाद हो कि अभी माँ की कड़ी तुम्हारी निगाहों के सामने है। कोई भी काम करना, माँ दुकान में हाथ नहीं बटाएगी, लेकिन माँ से पूछ करके करना। इंशाअल्लाह जिस काम में माँ से मशवरा लोगे, पूछोगे, इंशाअल्लाह उस काम में बरकत होगी और अल्लाह उस काम में कामयाबी नसीब फरमाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, इसका ख्याल रखना। एक बात चलते चलाते अब दुआ होगी। दुआ होगी तो नबी की हदीस है, दुआ से पहले सदका कर दो। 8 आना, 4 आना, 1 रुपया, 2 रुपया। किसके लिए? मैं आपका मदरसा है ना, बोलो ना, कहाँ मदरसा है? अरे भाई ये मदरसा आपका है ना, किस टोले में है? काजी हाट सुंगड़ा ही ना, तो काजी हाट कह रहे हैं। सुंगड़ा में देखा मैंने, बाप रे बाप, मैं जैसे लड़कों से प्यार करता हूँ कुल लड़के में घेर लेते हैं। मैंने कहा है हमारे देखने के लिए तुम लोग बड़ा बुढ़ा ना हो गया? कहा कि हजरत आपके लिए दुआ हम लोग करते रहते। नकीब उल अमीन साहब ने कहा कि लड़के कह रहे थे कि मौलाना का टिकटवा फेल करा दो। अब कहाँ है? कहा मौलाना एक दिन तक हम लोगों के बीच में रहेंगे। क्यों? मैं उनसे प्यार करता हूँ, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने उनसे प्यार किया है। मैं कुछ नहीं देता, लिल्लाह इसलिए प्यार करता हूँ कि नबी का तरीका अगर आ जाएगा खुदा हमें निजात दे देगा। तो मेरे भाई, ये बच्चे हमने देखा, मगरिब की नमाज पढ़ा तो यहाँ तो पसीना कम है, वहाँ शराबोर हो गया। उसके लिए खाने का इंतजाम आप करते हो। बाज लोग यहाँ के खाली गोश्त धकाधक। मेरे भाई, नबी को देखना है, नबी की खिदमत करनी है तो उन बच्चों की खिदमत कर दो। उन बच्चों की लिल्लाह। वो बच्चे ऐसे हैं जिस कब्रिस्तान से गुजर जाएंगे 40 दिन तक अज़ाब कब्रिस्तान वालों से उठा लिया जाता है। और जिस गली में चलते हैं चिड़ियां दुआ करती है, अल्लाह हिफाजत कीजिएगा, अल्लाह हिफाजत कीजिएगा। इस पर एक बात याद आ गई, अब बता दूं आपको। औरंगजेब बादशाह आलमगीर का नाम सुना है? बोलिए ना। आलमगीर मदरसे के बच्चों से बड़ा प्यार करता था। उसका वजीर बड़ा जलता था। असर बात का वक्त था, 60 में सुन लो। जा रहे थे लड़के तफरीह करने और उसमें एक लंगड़ा था। लंगड़ा खपचाली पर चलता था, टांगे कटी थी खूब। और लंगड़ा जो होता है ना, बहुत तेज चलते हैं। खपचाली पर दौड़ दौड़ कर चल रहा था। बादशाह की सवारी जा रही थी, सारे बच्चों ने घेर लिया। तो वजीर ने तंज किया, कहा बादशाह ये टोपी फटी है, पैजामा भी फटा है, चप्पल टूटी है, लगड़ा आ गया, लगड़ा ये डिफेंस का काम करेगा लगड़ा। तो बादशाह ने कहा खबरदार, हकीर मत समझो, गुदड़ी में लाल है। तो वजीर ने कहा एक बात पूछूं, बताएंगे सब? का पूछो। तो लंगड़ा कहता पूछिए। लंगड़ी टांग पे पूछिए। तो बादशाह ने कहा अरे बाप, मकूला है मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू। जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। ये मदरसे में पढ़ने वाले तलबा, जुबान उनकी होती है, बोलने वाला खालिक होता है। आंख उनकी होती है, कुरान को देखने वाला अल्लाह को देख रहा है। आंख उनकी होती है, खुदा देख रहा है। कान उनका होता है, खुदा सुन रहा है। तो कहा ए बेटा, ये जो 1 एकड़ का तालाब है, पोखरा तालाब जानते हैं, इसमें कै गिलास पानी है? तो बादशाह ने कहा कि अबे बिल्कुल पागल दिगरेड हो का, एकदम अकल से अंधे हो, अकल से पैदल हो, पागल। 1 एकड़ का तालाब है और लड़के से पूछता कि कै गिलास पानी है? तो लंगड़ा कहता, ए चाचा खामोश हो जाओ दी। और लंगड़ी टांग फेंक रहा। चाचा मैं जवाब दूंगा। अब्बा बेटा बा, माशाअल्लाह, शाबाश। कहा चाचा सुनिए, आपने पूछा ना इस तालाब में कै गिलास पानी होगा? आपका गिलास तालाब के बराबर है तो 1 गिलास पानी।
آدھا ہے تو 2 गिलास पानी, तिहाई है तो 3 गिलास पानी, जितना बड़ा आपका गिलास है उतने गिलास इसमें पानी है। बादशाह ने कहा देख लंगड़ा की हालत, देख देख। तो अब तो आग में चल गया, इतना गुस्सा कहा एक चीज और पूछूंगा, बच्चों को कटक जिले का जोग्राफिया नहीं पढ़ाया जाता, यह बस्ती का जोग्राफिया बेचारे का देखें। तो कहता है दुनिया का बीचों बीच कहाँ है बताओ। बादशाह बहुत पैसा देते हैं। तो लंगड़ा कहता है चाचा मैं जवाब दूंगा, जी मैं जवाब दूंगा। कहा बादशाह ने शाबाश बेटा शाबाश शाबाश। तो लंगड़ा फिटकिन्नी पर चल रहा था, जमीन से लकड़ी उठाया, एक पैर गया पश्चिम की तरफ और एक कदम पूरब की तरफ, एक कदम उत्तर एक कदम दक्षिण, और लकड़ी को तोड़ के गाड़ दिया। कहा कि चचा दुनिया का बीचों बीच ही है। तो वजीर पूछता कैसे है, तो कहा कि मेरे जवाब से आपको इत्मीनान नहीं है तो पैमाइश करके देख लीजिए, नाप लीजिए पूरी दुनिया को। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारी माँ मरे बेटा, अब नापो 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 देखा। तो लड़कों को हकीर न समझो, खुदा की कसम गुदड़ी में लाल होते। मौलाना इस्माइल कटकी की सूरत में ये मासूम बच्चे, मौलाना सिराजुस ताजुद्दीन की शक्ल में ये बच्चे हैं, नकीबुल अमीन की शक्ल में ये बच्चे हैं। इन बच्चों को कभी हकीर न समझना। उन्हीं के लिए मैंने सोचा है कि कुछ 1 रुपया 2 रुपया दोगे तो 1-2 पंखा उस मस्जिद में लगा दिया जाएगा। 10 बजे रात तक पढ़ते हैं, अब पसीना पूछते रहते हैं सब। मैंने तो कहा कारी साहब से कि 80 लगवा ले बे, 3 बजे भोरे में अल्लाह से न मांगूंगा, कहूंगा दीजिए, नहीं दीजिएगा ना तो स्ट्राइक करवा दूंगा। दीजिए दीजिए, काहे का स्ट्राइक? नमाज पढ़ेंगे हम मतबख बंद कर देंगे, नहीं खाएंगे हम लोग, कुरान भी पढ़ेंगे नमाज भी पढ़ेंगे, नहीं खाएंगे। एसी लगवाइए तो अल्लाह देगा ना, देगा कि नहीं देगा? अल्लाह के नबी ने हमेशा कहा मांगो किससे? रब से। और आज का मियाँ कहता कि मांगो किससे? सबसे। कुल उलट दिया। तो मेरे भाई 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जो हो, मदीने का रुमाल है, लिल्ला इस पे डाल दो, जल्दी से डाल दो, फैलाओ यार, पकड़ो ना यार, पकड़ो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तेरे माल में बरकत अता फरमाए, देते जाओ, अल्लाह तेरी झोली में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला तेरी सखावत को कबूल फरमाए, सखावत को कबूल। अपनी जगह पर बैठ जाओ। रंग है क्या ढंग है।